بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم۔ امید ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا نا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی جسے کہا جائے جنت کی کنجیاں بک پڑھ رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت بک ہے اور بہت ہی کچھ اس کے اندر الحمدللہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، اور ہمیں الحمدللہ پتہ بھی ہوتے ہیں وہ اعمال نا، لیکن اس کے باوجود ہم سب بھول جاتے ہیں نا، تو ہم سب کو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایز اے ریمائنڈر الحمدللہ یہ بک بہت ہی خوبصورت ہے جو آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی آج جو ٹاپک کو دیکھیں گے جنت کی کنجی کے اندر، آج ہم دیکھیں گے کلمہ شہادت اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار اور جنت و جہنم کو برحق ماننا۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو خواہ اس نے کوئی بھی عمل کیا ہو، بالآخر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اصل بات ہے کہ میں اور آپ ان عملوں کو دیکھیں۔ ایسا شخص اپنی گناہوں کی سزا پانے کے بعد بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں داخل ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کا عقیدہ درست تھا، وہ مشرک نہیں تھا نا۔ یاد رکھیے اس حدیث کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جسے کہا جائے، یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان صرف ان عمل کو کرے اور کوئی دوسرا نیک عمل اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو دوسرے نیک عمل بھی کرنے،
لیکن اس حدیث میں سے جو بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا شخص جس کا عقیدہ درست ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، جنت و جہنم کو حق مانتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، وہ سزا پانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس کا عقیدہ درست تھا، وہ مشرک نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہ سمجھے کہ بس آپ نے ان چیزوں کی شہادت دے دی، اب آپ کو کوئی دوسرا نیک عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہیں، جتنی بھی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ کو جو اوامر دیے جا رہے ہیں، جو نواہی دیے جا رہے ہیں، آپ نے اس کو بھی اپنی زندگی میں لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی سزا کو پسند نہیں کرتا نا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں لے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے جائے گا جنت میں، اس کا عقیدہ درست تھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جائے۔ دوسری بات دیکھیے آگے جو بتائی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا خود ہی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! تو کیا بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ہم میں سے ہر مسلمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بار بار متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قسم ہے تیرے پروردگار کی، لوگ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی تمام آپس کے اختلافات میں آپ ہی کو حاکم نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سورہ النساء 65۔ ایک دوسرے مقام پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ النساء 80 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ارشاد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، یعنی ہر ایک کی بات پر میری بات کو ترجیح دے۔ اللہ اکبر! آج آپ دیکھیے کہ یہ حدیث پہ کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ بتا دیا کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد، آج آپ دیکھیے پیرنٹس کا بعض اوقات پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد کا پریشر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ ترجیحات آگے آ جاتی ہیں۔ کتنا ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے نماز روزہ تو کر رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے اگر سنتوں پہ نہیں بھی عمل کیا سو واٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، کوئی بھی پلرز آف اسلام ہو، عبادات کا کوئی بھی طریقہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس نے سکھایا؟ صحیح طریقہ اسی وقت آپ جانیں گے نا جب اللہ کے نبی کی اطاعت کریں گے، آپ ان کے طریقوں کو جانیں گے، اور جب ان کی فرما برداری کریں گے، جب ان کے فٹ اسٹیپ پہ چلیں گے، جب ان کی سیرہ کا مطالعہ کریں گے، جب ان کی زندگی کے بابوں کو کھولیں گے، جب آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ اطاعت اور پیروی ہوتی کیا ہے نا۔ بس آپ دیکھیے آج کتنا پریشر ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ آج اولادوں کا جو پریشر ہے، اتنا زیادہ اولاد جسے کہا جائے بڑھ بڑھ کے جو بولتی ہے، آپ دیکھیے والد یعنی بعض اوقات پیرنٹس کی بات کو اوپر ترجیح دے دیتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو نیچے لے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دے۔
اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، ان کے فٹ اسٹیپ پر چلتے، تو جب دراصل آپ اللہ کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنتے، فوراً بلا تاخیر اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منادہ نے اعلان کر دیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم شراب پی رہے تھے، فوراً شراب کے مٹکے الٹا دیے۔ اگر آپ سیرت پڑھیں تو کیسے پورے پورے مٹکوں کو توڑ ڈالا، الٹا دیے۔ آپ دیکھیے ان کی گتی کے اندر یہ شراب نوشی پڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے اطاعت دیکھیے، فرما برداری دیکھیے، ایک منادہ نے اعلان کر دیا اللہ کے نبی کے اذن سے، تو دیکھیے صحابہ کا رد عمل، یعنی اتنی جو ان کی گتی میں پڑی تھی وہ شراب انہوں نے کیسی آسانی سے چھوڑ دی۔ آج ہمارے بچے دیکھیے جب فطرت سے ہٹتے ہیں اور بہت ساری ایسی برائیوں میں آج آپ کے اپنے آس پاس جسے کہا جائے سارے بچوں کو دیکھتے ہیں، کوئی شراب میں ہے تو کوئی کسی طرح کی برائی میں تو کوئی کسی چیز میں، لیکن آج کوئی اس طرح سے کوئی اچھے سے پکار لگائے تو کتنے لوگ ہیں کہ اس کو فوراً چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ تو اصل بات ہے کہ ان صحابہ کا جو مائنڈ سیٹنگ تھی نا، کہ جیسے کہتے ہیں نا پہلے ذہن سازی، اتنا عقیدے کو مضبوط کیا گیا نا، توحید کو مضبوط کیا گیا، اللہ کی محبت کو مضبوط کیا گیا، اللہ کی معرفت کو مضبوط کیا، پھر احکام جب آتے گئے تو ایک ایک کر کے ان کے دل پر اترتے گئے، اور ان کی نظر میں سب سے بڑی ذات اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول کی بن گئی۔ ان کے لیے سب سے آگے حکم ان کا ہو گیا، اور ان کی خواہشات اور ان کے جو بھی رشتے ہیں وہ سب پیچھے چلے گئے۔ آج ہم سے کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ آج ہم کیوں نہیں ایسا کر پاتے؟ آج وجہ یہ کہ یہ احکام، یعنی یہ محبت، یہ جو ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارا صرف نام کا ہے۔ ہم جب اللہ کے رسول کی محفل میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات سنتے ہیں، ہمارا دل بڑا واہ واہ کرتا ہے۔ ہم جہاں ایسی مجلس سے دور ہوتے ہیں، ہم واپس اسی طرح کے رنگ میں رنگنے لگتے ہیں نا۔ تو اصل بات ہے کہ وہی اللہ کے رنگ میں رنگے گا، وہی صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے گا، جو اللہ کی ذات کو سب سے بڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے کہا جائے اپنے تمام، جسے کہا جائے اپنے والد، جسے کہا جائے بچوں سے زیادہ، یعنی تمام مسلمان جتنے بھی ہیں ان سے سب سے زیادہ عزیز جانے گا۔ تو جب یہ محبت سب سے اوپر آئے گی تو آپ کے لیے سمینا و طانا کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں جنگ خیبر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کتنے سخت بھوک کی حالت میں تھے نا، جس وجہ سے انہوں نے گدھوں کو ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا۔ پھر ہوا کیا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادہ نے اعلان کیا کہ گدھوں کا گوشت مت کھاؤ، یہ حرام ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی وقت اپنی ہانڈیوں کو الٹ دیا۔ اللہ اکبر! چنانچہ فوراً بغیر کسی انتظار کے صحابہ نے سخت بھوک کے باوجود اپنی چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی۔ ایسی اطاعت، ایسی محبت، ایسے جذبے کہاں ملیں گے؟ ہم تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں، ہم کچھ چھوٹی موٹی نیکی کر جاتے ہیں، اور جیسے ہی جذبے ہلکے ہوتے ہیں ہم واپس اپنی، مطلب جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے وہ ہمارا جذبہ نہیں رہتا نیکی کا۔ تو آپ دیکھیے کیسی آتی بھوک سے پیٹ، جسے کہا جائے، آپ دیکھیے نا جب بھوک لگی اور جیسے روزہ ہوتا ہے اور جب کھولنے کی باری آتی کتنی مطلب بے چینی بھی ہوتی ہے نا، کہ خاص کر لمبے روزے ہوں، جب لمبے لمبے روزے ہوں، 16 17 18 گھنٹے کے روزے، تو کتنی ایک طلب ہوتی ہے نا بھوک سے جلد پانی ملے، ہماری رگیں تر ہو جائیں، ہمیں ایک راحت محسوس ہو۔ اب یہ دیکھیے جنگ کا موقع ہے، بھوک بھی سخت ہے، سب کچھ ہے، اب اتنی بےتابی کی حالت ہے کہ گدھوں کو ذبح کر کے ان کو پکانا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ایک اعلان آیا اللہ کے نبی کی طرف سے، تو گدھوں کا گوشت جسے کہا جائے انڈیل دیا، پکی ہوئی ہانڈیوں سے انڈیل دیا۔ یہ اطاعت، یہ فرمانبرداری کیوں، جسے کہا جائے کیا کہاں ملے گی؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو اپنے نبی کے لیے چنا۔ ایسے دل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا۔ بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا، ہمیں کیوں نہیں، ہم اس دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا تھا، اور تمام جسے کہا جائے
آپ کو یاد ہے الستو بھی ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنی بھی روحوں نے اس دنیا میں آنا تھا سب کو پیدا کر دیا تھا، اور کب کس وقت کس کو آنا ہے آہستہ آہستہ اس روح کے اندر جان ڈال دی گئی، اور ہر دور میں انسان پیدا ہوتے رہے نا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کمالتان اور فرما برداری۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ کتنی خوبصورت بشارت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ آج ہماری تمنا، ہماری فکر کیا ہے؟ یاد رکھے کچھ ملے نہ ملے، بس اللہ سے ایک دعا مانگی، اللہ تو راضی ہو جائے مجھ سے نا، اور یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رضامندی، اس کا چہرہ نصیب ہو جائے، تو بس اس دنیا میں مطلب اس کی فرما برداری نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج بھی ہم میں سے جو نجات چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے کہ اس کو نجات ملتا ہے جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کی مشکلات سے، آخرت کی مشکلات سے، بس کیا کرے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ جتنی زیادہ وہ اطاعت کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ نجات پائے جائے گا۔ اسی طرح دیکھیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد نماز روزے کی پابندی کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آمن باللہ و برسولہ و اقام الصلاة و صام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التي ولد فیہا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے اس کی راہ میں جہاد کیا ہو یا ایسی سرزمین میں ہی بیٹھا رہا ہو جس میں پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جہاد اور قتال سے میں اور آپ کنارہ کشی مطلب بالکل الگ ہو جائیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، وہ کیا کہ جس نے نہ تو جہاد کیا اور نہ کبھی جہاد کا ارادہ کیا، وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی دونوں حدیث ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کری نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر جہاد فرض عین نہ ہو تو مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ ہوں، مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہو، مسلمانوں کی جو بہنیں ہیں، بیٹیاں، ان کی عصمت پامال نہ ہو رہی ہوں، تو وہ صرف نماز پر، روزے جیسی عبادات میں مصروف ہیں، اللہ کی خوب عبادت کریں تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے، ہر ایک کے لیے نکلنا، جیسے جنگ تبوک پر تھا نا، ہر ایک کو نکلنا تھا، تو بس سب کو نکلنا ہو، فرض عین ہو جائے، مثلا جب دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا ہے، یا مسلمانوں کے امیر و خلیفہ کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر سب کو کفار پر حملے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے استطاعت کے مطابق اپنی حسب حیثیت جہاد میں شریک ہو۔ ایسی صورت میں جہاد سے قطع تعلقی اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو جسے کہا جائے گوشہ نشی کرنا، یہ باعث وبال ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہیں۔ جب جہاد فرض عین نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ عبادت کریں، آپ جتنا عبادت کر سکتے ہیں، ریاضت کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مطلب جس حد تک اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ لیکن جب جہاد اس طرح سے ہو کہ فرض عین ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر گھر میں بیٹھے رہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ حسب استطاعت اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جب اب ایک لاسٹ میں ایک اور دیکھ لیتے پھر انشاءاللہ اپنی ریسیٹیشن پہ۔ قرآن حفظ کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأ بها۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر جیسے ٹھہر ٹھہر کر تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، بلا شبہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو تلاوت کرے گا۔ اللہ اکبر۔
دیکھیے اس حدیث میں جو اہم بات ہے نا وہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیے حافظ قرآن وہ نہیں ہے جو قرآن کو یاد کرنے کے بعد جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ جو بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں پھر اس کو رٹا لگا لیتے ہیں، نہیں، بلکہ حافظ قرآن وہ ہے جو قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس میں جو بھی احکامات بتائے گئے، جو بھی ارشادات بتائے گئے اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اس کے برعکس دیکھیے جس حافظ کو قرآن تو سارا یاد ہے مگر وہ اس کا عامل نہیں ہے، مراد ہے کہ عمل نہیں کرتا، محض قرآن کو رٹ لینا، جیسے ہم یاد ہے بچپن میں ایسے یاد کیا کرتے تھے، یا جو بھی اگر آپ نے اردو میں اگر آپ نے پڑھی تو کتنی مختلف جیسے کہا جائے جو تھے ان کے بارے میں یاد کرتے تھے، رٹتے تھے نا۔ تو یہ قرآن کو رٹ لینا اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن تو یاد کرے مگر شرک و بدعت سے نہ بچے؟ آج کتنے حافظ ہیں جو شرک میں بھی ہیں، بدعت میں بھی ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں چھوڑتے، غیر اسلامی طرز معاشرت اپنائے ہوئے ہیں، کفار جیسی اپنی جسے کہا جائے جیسے اپنی جیسے شکل بنائے، اپنے ہیئر اسٹائل بنائے میں جھوٹ وہ بولتے ہیں، دھوکہ ان کی عادت ہے، گانا بجانا اس کا شوق انہیں، غیر محرم لوگوں سے، غیر محرم لڑکیوں سے ناجائز تعلقات استوار کرنا ان کی ضرورت ہے، اور ہر وہ جرم جس کے مرتکب پر رب کا غضب ہو، رسول کی لعنت برستی ہے، ان کا پسندیدہ مشغلہ ہو، تو وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ سوال ہے نا آج کیوں حافظ قرآن خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیوں حافظ قرآن کو آپ گانوں میں دیکھیں گے، آپ گانے بجانے کے شوقوں میں دیکھیں گے، نان محرمس لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں دیکھیں گے، ہر وہ گناہ میں دیکھیں گے کہ جس پر اللہ کا غضب ہو، شراب پیتے ہوئے دیکھیں گے، آپ نشہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو کیا جس پر ایسے کام جس پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کے رسول کی لعنت برستی ہو، تو کیا ایسے لوگوں کو نجات مل جائے گی؟ یہ تو آج کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ سب سے اہم ہے کہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ حافظ بنانے کا انتظام کیا جائے، ساتھ ساتھ کیا کیا جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کریں۔ ہم سب اجمی ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، رائٹ؟ تو ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوائیں، انہیں قرآنی ہدایت پر انہیں عمل بھی کروائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے چنکس کی شکل میں، کیونکہ عمل سے ہی نجات ملتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں وہ جو شعر آتا ہے نا کہ یہ انسان خالی جیسے عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو کہنے کا مقصد ہے جب تک عمل نہیں ہوگا، آپ کتنا ہی قرآن رٹ لیں، کتنی ہی آپ کو بہت اچھا حافظ آپ کو جان سے پڑھنے کے لیے کہا جائے، آپ فر پڑھ لیتے، لیکن آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، آپ کو توحید کا الف سے بے نہیں پتا، آپ جس گھر میں پیدا ہو وہاں بدعات عام ہیں، تو پھر آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ اصل چیز جو آپ کو نجات دے گی وہ توحید۔ آپ نے قرآن نہیں بھی حفظ کیا، آپ نے، لیکن ایک توحید کو تھاما، آپ کی زندگی میں شرک نہیں ہے، آپ اب بدعات سے بچے ہوئے۔ آج کتنے بچے ہیں جن کے گھر جو بہت زیادہ یعنی پوری گھر والے حافظ قرآن ہیں، لیکن گھر میں بدعات بھی ہوتی ہیں، کوئی 11ویں کی پتہ نہیں وہ لے کر آ جاتا ہے، کوئی کچھ لے کر آ جاتا ہے، کوئی کچھ ہے، اور پھر آپ اس طرح سے اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے ناموں کی نیاز بانٹتے ہیں۔ اور آج کل کا آپ ہیئر اسٹائل دیکھ لیجئے، کیا یہود و نصارہ کی پیروی ہے، اللہ اکبر۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ہم یعنی آج ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم کیوں دیکھتے ہیں انگلش چیزوں کو، ہم چاہتے ہیں ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں، اور ہم اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے بعد ہم بھی وہی ورڈنگ استعمال کرنا چاہتے ہیں جو آج کل کی لیٹسٹ لینگویج ہے، یعنی جو بچے بولتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ کہ ہمارا جو ایک رویہ بن گیا ہے کہ ہر چیز میں قدم قدم پہلو پہلو ان کا ساتھ دے رہے ہیں نا۔ ہمارے بچوں کا ہیئر اسٹائل دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے اگر آج جو ایک ہیئر اسٹائل چلا ہوا ہے یہ پوری گلوبل سطح پر چل گیا، آپ جہاں جائیں گے کیونکہ وہی ان ہے۔ آج ہمارے بچے کس کی مشابہت میں، ان کی قد دیکھیں، ان کی چہرے کی کٹنگ دیکھیں، اسٹائل دیکھیں، ان کی گیٹ اپ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جب بھی آپ کی خواہش ہو کہ اللہ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے، ساتھ ہی عامل بننے کی بھی دعا دے کہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ صرف رٹ لینے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، مجھے فائدہ نہیں ہوگا، اصل بات ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے عمل کی راہ ہی لیں اور ہم عمل کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ ریسیٹیشن پہ چلتے
ہوتے ہیں، ٹائم میں نے دیکھا ہی نہیں اور میں اس کو لے کے بیٹھ گئی. چلیے انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کریں گے. ہم انشاءاللہ ترجمہ دیکھتے ہیں سورہ اخلاص آیت نمبر 1 to 4. جی انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ نکال ہاں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اخلاص، 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے، اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم نہ یلد اس نے جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا، ولم اور نہیں یکن لہو ہے اس کے لیے کفواً برابر کا احد کوئی ایک بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کو ہی دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک ہی سورت کو دیکھ لیتے ہیں. چلیں انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑے سا انشاءاللہ اس کی اس کی تجوید کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے چلیے آپ سب نے کھولا ہے مصحف، آپ سب 1 ٹائم کھینچے انشاءاللہ. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ میرے کیا ہوگا. تھوڑا سا انشاءاللہ تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. بس آپ نے تھوڑا سا کیئرفل ہونا. قل آپ نے باؤنس نہیں کرنا. قل اکثر جیسے بچے ہیں نا عموماً دیکھا ہے جب بچوں کو پڑھایا ہے تو وہ جیسے قل ہو اللہ قل قل نہیں باؤنس نہیں کرنا ہے. لام پہ توسط ہے تو تھوڑا سا ٹائم دیجیے. قل ہولڈ کیجیے لیکن قل اتنا لمبا ہولڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے قل ہو ہا کی جسے کہا جائے آپ کا یہ ہا نہیں یہ ہاں ہے ہاں. ٹھیک ہے نا تو ہو کی آواز آئے. ٹھیک ہے کہاں سے آئے گا حلقہ مڈل آف جیسے حلقہ وہ حصہ آپ کو پتہ نا یہ جو یہ مڈل ہا جو ہے وہ حلقہ وہ حصہ جو آپ کے چیسٹ کے قریب ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہاں سے ادا کیجیے. واو واو پہ دیکھیے واللہ تو لام جلالہ کو ہیوی کریں گے. کیوں کیونکہ اس سے پہلے واو پہ فتح آ رہی ہے. ٹھیک ہے پھر اگین دیکھیے ہو کا ساؤنڈ آپ نے اتمام میں حرکت کرنا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے ہو کا ساؤنڈ کمپلیٹ کیے بغیر آپ احد پہ چلے گئے. نہیں آپ نے ہو کا ساؤنڈ پورا کمپلیٹ کرنا ہے. قل هو اللہ احد ہو احد. ٹھیک ہے ہو کا ساؤنڈ کمپلیٹ کر کے احد پہ جائیں گے. نکالی کا اور دال پہ قلقلہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے قلقلہ کا دیکھا تھا نا. ایک تو ہم نے جو شد والا دیکھا تھا انٹینس مور انٹینس تھا. پھر یہ سیکنڈ والا قلقلہ ہے جو آپ کے احد ٹھیک ہے واضح ہوگا انشاءاللہ. اللہ الصمد. ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں گرامر کے اندر جو ورڈ اللہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو ویسے اس کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں احد اللہ الصمد. ٹھیک ہے اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو حمزہ اگر آپ عربی کے مصحف میں دیکھتے ہیں تو چھوٹا سا صاد سا آپ کو نظر آتا ہے تو یہ وصل کی علامت ہے. ٹھیک ہے اللہ الصمد. ٹھیک ہے الصمد اگین الصمد کا حمزۃ الوصل ہے. ٹھیک ہے تو الصمد میک شور کیجیے گا کہ صاد ہیوی کیجیے گا. ٹھیک ہے سین صاد اور زائی اس کا مخرج آپ کو پتہ ہی ہے. آپ کی جو ٹپ آف دا ٹنگ آپ کے دانتوں کے بیچ رہے گی. سین اس کے اندر وسلنگ ساؤنڈ بھی. ٹھیک ہے ہو صمد مد دال پہ اگین انشاءاللہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. لم لام پہ لم میں دیکھیے میم پہ آپ نے ناقص غنہ کمپلیٹ کرنا ہے. ایسے نہیں لم یلد نہیں لم پورا میم پہ پورا غنہ کمپلیٹ ہونا چاہیے لیکن ہولڈ نہیں ناقص غنہ کیجیے گا. لم یلد دال پہ اگین آپ کا قلقلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سارے ایک ایک کاؤنٹ ہے. وَلَمْ میم پہ اگین آپ نے ناقص غنہ کرنا. یولد آپ دیکھیے یو آپ کا یہ واؤ مدیہ آ گیا. لد اگین آپ نے انشاءاللہ یو کو آپ نے 2 کن اور لد آپ نے قلقلہ واضح کرنا. وَلَمْ اگین آپ نے ناقص غنہ کرنا ہے. یَکُن لَہُ
यकुल, काफ, काफ है ना, खा, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए क्योंकि नून साकिन के बाद लाम है, इदगाम है। कौन सा इदगाम है? इदगाम है कामिल, ठीक है ना, कंप्लीट इदगाम है, क्योंकि यकुन नहीं पढ़ रहे, यकुल पढ़ रहे, लाम के साथ है टोरी, है ना, साउंड कंप्लीटली मर्ज इनटू लाम, ठीक है। तो ये आपका इदगाम कामिल है, और विदाउट गुन्ना, ठीक है, विदाउट गुन्ना। लहू, हु आपका 2 काउंट है, और आप पढ़ चुके हैं मद्दुल सिलातुल सुगरा, है ना, सारी कंडीशन मीट कर रही हैं। देखिए आगे हमजा नहीं आ रहा, उससे पहले वाला जो लेटर है उस पे भी हु की जमीर भी है, और उससे पहले वाला लेटर जो है उस पर जिसे कहा जाए हरकत भी है ना। तो लहू, पूरा हु आपने 2 काउंट पढ़ना है, ठीक है। कुफू, कुफू दोनों को आपने एक काउंट पढ़ना है, ठीक है। कुफू, कुफू, ठीक है। इंशाल्लाह टाइम दीजिएगा इत्माम हरकत 1, कुफू 1, कुफू 1, दोनों पे जैसे कहा जाए हमसे, ठीक है। तो एराब की बाहर आएगी 1, आपको तनवीन के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तनवीन के बाद हमजा है, इजहार हलकी, तो आपने बिल्कुल जो जैसे तनवीन का नाक़िस गुन्ना है ना, यानी 1, 1 जो है ये तनवीन है, और तनवीन क्या है, नून साकिन की आवाज़ है, ठीक है ना। तो अब आपने पूरा नाक़िस गुन्ना करना है, कुफू 1, 1 यानी नाक़िस गुन्ना कंप्लीट करके अहद, जब आप इसको रोकेंगे तो सेम इंशाल्लाह है को वस्तुल हलक से मिडल ऑफ द वर्ड से अदा कीजिएगा, और दाल पे आपने इंशाल्लाह कलकला करना। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। वैसे भी ये तो हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से याद है, लेकिन ये कि फिर भी इंशाल्लाह अब एक दफ़ा इसको देख लेंगे। ऐसा करते हैं हम आज एक ही कर लेते हैं। मेरा इरादा था कि आपको 2 करवा दूँ, लेकिन ये तीनों कंप्लीट करवा दूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट टू क्योंकि मैं सोची थी ग्रामर कर लूँ क्योंकि टाइम कम है, तो इंशाल्लाह कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट आपने ना ये नेक्स्ट क्लास में हम दोनों सूरतें करवा देंगे, जिस ये जो सूरतुल फलक और सूरतुल नास इंशाअल्लाह अज़ीम, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह कोई आपका ऐसा खास होमवर्क नहीं है, बस आपने सूरतुल इखलास को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके भेज देना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। हम अपनी ग्रामर की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। हमारी ग्रामर के अंदर हम अब तक जो चीज़ें देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अफ़ाल को देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसकी कॉम्पोजिशन को देख रहे थे कि कैसे कि जिसे कहा जाए, जब हम जुमला इस्मिया के अंदर देख रहे थे, आपको याद है कि उसकी कॉम्पोजिशन कैसी थी, कि पहले मुब्तदा फिर खबर फिर मुतालिक़ खबर, राइट, है ना। अब हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि साथ साथ जिसे कहा जाए अ, कि हम जो जो वर्ब है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे है ना। और हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि उसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से कि पहले अमूमन जो कॉम्पोजिशन होती है वो यूं ही होती है, लेकिन आगे पीछे जिसे कहा जाए इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो हो सकती है, लेकिन एक्सेप्शन है, ठीक है। यूजुअली जो होती है वो यूं ही होती है, लेकिन फिर आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। इसमें देखिए फेल, फाइल, मफूल और मुतालिक फेल, ठीक है। फेल क्या है, जिसे कहा जाए वर्ब है। फाइल क्या है, डू ऑफ एक्शन, मफूल ऑब्जेक्ट। मुतालिक फेल जो भी रेलेवेंट वर्ब से मुतल्लिक चीजें हैं वो इंशाल्लाह लास्ट में आती हैं, और ये मैं आपके सामने मिसालें रख चुकी थी इंशाल्लाह। नेक्स्ट पे आ जाइए, फेल माजी मारूफ की गर्दान। फेल माजी मारूफ की गर्दान को देखिए, और ये आप अच्छी तरह कर चुके हैं। ये मैंने आपको ज़माइर के चैप्टर में, जब मैंने आपको वो करवाया था अस्मा का चैप्टर, उसमें मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। फिर माजी मारूफ की गर्दान, अभी हम इंशाल्लाह आगे ना अफ़ाल की क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, कि किस किस हिसाब से होती है, तो इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंगली इसी के मुताबिक चलेंगे। तो फ़ेल माजी की गर्दान में देखिए फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे जो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, फ़ा इन लाम के अलावा जितने एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, ला में देखिए अलिफ है, लू में वाव और अलिफ है, फ़अलत ये ता है, ये ता जो है वो जिसे कहा जाए मुअन्नस को रिप्रेजेंट कर रही है। फ़अलता, ता अलिफ है, नून, नून फतह, सब में देखिए मुख्तलिफ यहाँ पे रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं ना। तो ये जो है ये इसका फाइल भी है, और तस्निया को भी रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ला में फ़अला में अलिफ, फ़अलू में वाव जो है वो जमा को प्रेजेंट कर रहा है, और वाव जो है वो इसका फाइल भी है जो कि ज़मीर की शक्ल में, और अलिफ जो है वो प्रोटेक्शन का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं करवा चुकी हूँ ज़माइर के चैप्टर में, ठीक है। तो ये वही है,
ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ فلائٹ پہ آ جائیے. تو اب آپ دیکھیے فعلا، اس نے ایک مذکر نے کیا، یہ آپ کو آتا ہے. فعلا ان دو مذکر نے کیا، فعلو ان سب مذکر نے کیا، فعلت بس ایک مؤنث نے کیا. ٹھیک ہے، تو سیم تو ایک مذکر نے کیا، تم دو مذکر نے کیا، تم سب مذکر نے کیا، تم ایک مؤنث نے کیا، تم دو مؤنث نے کیا، تم سب مؤنث نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا. یہ آپ کو آتی ہے انشاءاللہ. گردان نیکسٹ پہ آ جائیے. ماضی معروف کی گردان. اب انہوں نے کیا کیا، اب آپ نے وزن پہلے فعلا جو کہ اسٹینڈرڈ ہے ڈائی ہے، جس کو ہم نے دیکھ لیا، یہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسٹینڈرڈ وزن ہے. اب اس پر ہم کو دے دیا زاہبہ. اب زاہبہ بنائیے. آپ پہلے سے بہت ماشاءاللہ اچھے سے بنانے کی عادی. زاہبہ زاہبہ زاہبو زاہبت زاہبتا زاہبنا زاہبتا زاہبتما زاہبتم زاہبتی زاہبتما زاہبتن زاہبتو زاہبنا. کیا مشکل ہے؟ وہ ایک مذکر گیا، وہ دو مذکر گئے، وہ سب مذکر گئے. وہ ایک مؤنث گئی، وہ دو مؤنث گئی. ٹھیک ہے، وہ سب مؤنث گئی. تو ایک مذکر گیا، تم دو مذکر گئے، تم سب مذکر گئے. تو ایک مؤنث گئی، تم دو مؤنث گئی، تم سب مؤنث گئی. ذہب تو میں گئی، ذہبنا ہم سب گئے. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے اس میں؟ یہ آپ نے تو پہلے سے کیا ہوا ہے نا یہ سب سارا. لیکن میں بس اب انہوں نے عین لام میم سے دے دیا. ٹھیک ہے، علیمہ. علیمہ سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. علیمہ 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 ہوگی تو آپ کی گردان آنے والی ہے آپ کے اسما کے چیپٹر کے اندر. چلیے آپ کے لیے تو پیپر آسان ہو گیا ہے نا. چلیے فعل ماضی کو دیکھیں، قروبہ سے دے دیا. تو سی میں قروبہ قروبہ قروبو قروبت قروبتا قروبنا قروبتا قروبتما قروبتم قروبتی قروبتما قروبتمنا قروبتو قروبنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ سیم ہے. وہ ایک مذکر قریب ہوا، وہ دو مذکر قریب ہے، وہ سب مذکر قریب ہوا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آ جائیے یہاں پہ. اس کے بعد نیکسٹ پیج نمبر 13 پہ ایک ہے فعل فاعل فعل فاعل. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. بس یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں، اچھی طرح بتا چکی ہوں. ہمارے پاس 14 صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کے، ہے نا، سب کو پتہ ہے نا. 14 صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کسی میں فاعل متحرک ہے جو ضمیر کی شکل میں آ رہا ہے، جیسے نا، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تونا، سب میں متحرک ہے. متحرک ہے، حرکت ہے. لیکن بعض جو جسے کہا جائے، بعض جو ہمارے صیغے ہیں جس میں فاعل ساکن ہے. ٹھیک ہے، جیسے ذہبا، ذہبو. ٹھیک ہے، ذہبتا. تو الف اینڈنگ ہو رہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یاد رکھیے، انشاءاللہ بھی آگے جا کے بتاؤں گی. میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں پہلے بھی کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ دو طرح سے آتا ہے، یا تو ضمائر کے فارم میں آتا ہے یا پھر اسم ظاہر ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جیسے میں کہتی ہوں خلقہ، تو اس میں کیا، اس نے پیدا کیا. لیکن میں کہتی ہوں اب اس کے اندر ضمیر کیا ہے، ہوا ضمیر مستتر ہے، مستتر ہے، ہیڈن ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں کہتی ہوں خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، اب اس کا جو فاعل ہے اسم ظاہر ہے، کسی ناؤن کی شکل میں، ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری اس بات کو. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو 14 صیغے ہیں، 14 صیغوں کے اندر دو صیغے ایسے ہیں، دو صیغے ایسے ہیں، آپ کو یاد ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. یہ دو صیغے ذہبا اور ذہبت. ٹھیک ہے، یہ گیا یا فعلا یا فعلت یا خلقا یا خلقت، یا جسے کہا جائے کوئی بھی علمہ علمت. یہ جو صیغہ ہے، جی یہ جو صیغہ ہے نا، تو یہ جو ہے یاد رکھیے کہ یہ جو ہے یہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مستتر ہے. باقی جو 12 صیغے ہیں نا، اس میں ضمیر کیا ہے، بارز ہے، بارز ہے، ظاہر لفظوں میں موجود ہے. تو وہ یا تو متحرک ضمائر کی شکل میں ہے یا پھر ساکن ضمائر کی شکل میں، یا متحرک ضمائر کی شکل میں ہے یا ساکن ضمائر کی شکل میں. متحرک ضمائر کی شکل میں یہ سارے صیغے ہن، انت، انتم، انتم، انتی، انتم، انتن، انا، نحن. اور جو ساکن ضمائر ہے وہ ہما، ہم اور اسی طرح ہما. ٹھیک ہے، ان تین صیغوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، باقی دو صیغوں کے اندر ہوا اور ہیا، ان دونوں کے اندر ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے، بس یہ بات بتائی جا رہی. یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پہ آ جائیے، یہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے قوسین، یعنی جو دیے گئے فل ان دا بلینکس ہیں، اس میں افعال کے مطابق آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. اب جیسے قرأ، اب یہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں اور آپ اچھی
अच्छी तरह देख चुके हैं कि ज़हाबा का मतलब क्या हुआ, ज़हाबा का मतलब क्या हुमा, ज़हाबू का मतलब क्या है हुम, ज़हाबत का मतलब क्या है हिया, इसके अंदर हिया ज़मीर है। ज़हाबता का मतलब क्या है, इसमें हुमा ज़मीर है। और इसी तरह ज़हाबना, ज़हाबना के अंदर क्या है, हुन्ना। ज़हाबता अंता, ज़हाबतुमा अंतुमा, ज़हाबतुम अंतुम, ज़हाबती अंती, ज़हाबतुमा अंतुमा, ज़हाबतुन्ना अंतुन्ना, ज़हाबतु अना, ज़हाबना अन नहनु। ठीक है, ये आपको पता है, ये आप कर चुके हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ज़मीर मरफू मुनफसिल आप कर चुके हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको हुम दी जा रही है, अब क़ारा से बनाएंगे। अब हुम कौन सा होगा, क़ारा, ये हिया है, क़ाराऊ, क़ारा, ये क्या हो जाएगा, हुमा, क़ाराऊ। अब आप हुम में क्या आएगी, क़ाराऊ। अब हुन्ना आ गया तो फिर आप क़ाराऊ, फिर आप बनाते जाए, क़ारा, क़ारा, क़ाराऊ, क़ाराअत, क़ाराअता, क़ाराअना। फिर आप हुन्ना पे आ जाएंगे, हुन्ना, क़ाराअना। फिर अंतुम में फिर क़ाराअतुम। ठीक है, तो ये आपने करनी है। इसके मुताबिक दहीका से बना लीजिए। दहीका से बच्चा बनाएंगे तो हिया ज़मीर है, दहीका, दहीका, दहीकू, दहिकत, हिया ज़मीर आ जाएगी। ज़ाहबत, दहिकत। ठीक है, अंती बनाइए, फिर आप आराम से बना देंगे। ठीक है, ज़ाहबती जैसे आपने बनाया था तो आप दहकती बना देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये समझ आ रही है कि आपने क्या करना है, क़रा, दहिका, बअदा, जअला, अक़ज़ा, अलिमा, बअसा, रज़क़ा, जलसा, ख़रजा। इससे आपने बस क्या करना है, अगर हो में तो आप थर्ड गैर यानी जो गायब का सीगा है थर्ड, उस पे चले जाइए। आप वैसे ही गर्दान बनाइए, हुआ, हुमा, हुम है तो इसका मतलब क्या है, जहा, जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, तो ये थर्ड वाला है। क़रा, क़रा, क़राऊ, समझ आया, इस तरह से आप जाएंगे। अब बाउदा से बनाइए, बाउदा, बाउदा। ठीक है, बाउदा का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हुआ है, बाउदा हुमा। ठीक है ना, सॉरी, बाउदू, फिर आपका ये हो जाएगा जिसे कहा जाए हम। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह से आप बनाएंगे, जैसे करूबा, बाउदा, सेम उसी वजन पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह करके भेज देंगे मुझे। अब ये आ जाएंगे ज़माइर मुतसिला मंसूबा, ये आप कर चुके हैं, डिटेल में बता चुकी हूँ। ज़माइर दो तरह के होते हैं, अटैच और डिटैच। आपको अच्छी तरह याद है और आपका रिवाइज हो रहा है कि अटैच जो ज़माइर होते हैं, जो या तो किसी, जिसे कहा जाए इस्म से, फेल से या हरफ से अटैच होंगे। याद रखिए, अटैच जो ज़माइर है उसकी आपने तीन कैटेगरी पढ़ी है, मरफू मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल और मजरूर मुत्तसिल। मजरूर दो तरह से आती है, बिल-इज़ाफ़त और बाहर जर। ठीक है ना, ये सारा याद है ना। तो ये अब मंसूब को देखेंगे तो अगर हम पहली देखें मरफू मुत्तसिल, वो तो गर्दाने हैं, दरबा, ज़हाबा, जलसा, क़अदा, ख़लक़ा। ठीक है, अगर हम जिसे कहा जाए मंसूब मुत्तसिल देखेंगे तो मंसूब मुत्तसिल जिसे कहा जाए कब होगी, याद रखिए, मंसूब मुत्तसिल उस वक्त होगी जब वो ये हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना, ये वर्ब से अटैच हो जाए, ये वर्ब के साथ अटैच हो जाए। जैसे नसरा हु, नसरा हुमा, नसरा हुम, नसरा हा, नसरा हुमा, नसरा हुन्ना, नसरा का, नसरा कुमा, नसरा कुम, नसरा की, नसरा कुमा, नसरा कुन्ना, नसरानी, नसराना। ठीक है, ये आप देखेंगे। लेकिन जो मंसूब ज़माइर मुत्तसिल होंगे उनकी जो एंडिंग होगी वो ज़मीर की इस फॉर्म में होगी, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। अब आ जाइए, अब इन्होंने दरा बाहू से कर दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, इन्होंने क्या किया, दाराबा के साथ बना दिया, दाराबाहू, दाराबाहुमा। हमने नसरा से कर लिया था, दराबाहुम, दराबाहा, दराबाहुमा, दराबाहुन्ना, दराबाका, दराबाकुमा, दराबाकुम, दराबाकी, दराबाकुमा, दराबाकुन्ना, दराबानी, दराबाना। अच्छा देखिए, दराबा उसने मारा, हु उसको। अब इसमें आप क्या कहेंगे, दराबा फेल है, इसका फाइल क्या हुआ, जमीर मुस्ततिर है। हु क्या है, थर्ड पर्सन है, ये जिसको मारा गया है वो इसका मफूल है, इसका मफूल है। ठीक है, तो ये हु किसको, फाइल को ही ना कहे, क्योंकि आपको पता है कि ये जिसे कहा जाए हु जमीर जो है वो ये जो है नसबी हालत को शो कर रहा है। मुराद है कि
یہ مفعول کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا اس نے مارا اس کو، ضربہما اس نے مارا ان دونوں کو، ضربہم اس نے مارا ان سب کو، ضربہا اس نے مارا اس ایک مؤنث کو، ضربہما اس نے مارا ان دو مؤنث کو، ضربہن اس نے مارا ان سب مؤنث کو، ضربکا اس نے مارا تم کو تجھے، ضربکما اس نے مارا تم دونوں کو، ضربکم اس نے مارا تم دونوں کو، ضربکی اس نے مارا ایک مؤنث کو، ضربکما اس نے مارا تم دو مؤنث کو، ضربکن اس نے مارا تم سب مؤنث کو، ضربنی اس نے مارا مجھے، ضربنا اس نے مارا ہم سب کو، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے میں نے آپ کو نون وقایہ کا بتایا تھا، جیسے نصرانی، اچھا ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیے دارابا، اب آپ دارابا کے ساتھ یا کو لگائیے تو یہ صحیح سے جسے کہا جائے آپ اس کو نہیں پڑھ پائیں گے، تو ایک نون کا اضافہ کیا جاتا ہے جب بھی یا متکلم کی ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے؟ جب بھی یا متکلم کی ضمیر آئے گی اور اس کو ہم ورب کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا متکلم کی ضمیر کیا ہے؟ ی اور نا، یہ منصوب کی ضمائر کی علامت ہے نا، تو ہم جب اس کو ورب کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں جس کو نون وقایہ کہا جاتا ہے، جس کو نون وقایہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو پکڑ کے دیکھیے، دارابا بائی نہیں ہو سکتا، یا متکلم کی ضمیر لگ سکتی، تو ایک نون کا اضافہ کرتے ہیں، ضربنی ضربنی، اور یہ نون وقایہ جب بھی یا متکلم کی ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ آپ کو نیا دکھا رہے ہیں جو میں آپ کو کروا چکی ہوں، ہر ایک کا انداز ہے کرانے کا، یا آپ اس کو دیکھ لیجئے کر لیجئے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ میں آپ کو کروا چکی ہوں، اس کو بس اسکپ کر دیجئے۔ ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں، منفصل متصل، اس کو آسان سے الفاظ میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ اچھا اب جملہ اس میں جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم لانے کے لیے، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ، اب امید ہے کہ اس کے مطابق اپنی تیاری کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ جملہ فعلیہ میں نفی کا مفہوم لانے کے لیے فعل ماضی سے پہلے ماں لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی نا، یاد رکھیے جب بھی فعل ماضی کے اندر نفی کا میننگ، نہیں کا میننگ نہیں کہہ رہی ہوں میں، نفی کا میننگ پیدا کرنا ہو تو ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ ہم لگا دیتے ہیں ماں، فعل ماضی جملہ فعلیہ نافیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ وما ظلمونا، اور نہیں کیا انہوں نے ظلم ہم پر، وما اور نہیں، ظلمونا ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نہ ہم پر۔ اب دیکھیے وہاں کیا ہے؟ عطف کا، ماں یہ کیا ہے؟ یہ نفی کا میننگ پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا میننگ پیدا کر رہا ہے؟ ماں لگانے سے، فعل ماضی سے پہلے ماں لگاتے تو وہ نفی کا میننگ پیدا کرتا ہے، نہیں کا میننگ پیدا کر دے گا، لیکن اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ماں ہے اس کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا ورڈ پر، بس یہ کہ نہیں کا میننگ آ جائے گا، ایک چیز میں کسی چیز کو نگیٹ کا میننگ آ جائے گا۔ ظلموا ظلما ظلما ظلموا، تھرڈ سیگا، انہوں نے ظلم کیا نہ ہم پر، تو آپ کہیں گے ظلموا، یہ اس کا جسے کہا جائے ورب ہے، اور اس کا جو فاعل ہے یہ جو واو ہے نا یہ، ٹھیک ہے؟ اس کا فاعل ہے جو کہ ہم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ہے، اور نہ جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا من المشرکین مشرکوں میں سے، ٹھیک ہے؟ وما اور نہیں، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتم کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنت کننا، یہ پوری کانا کی گردانیں افعال ناقصہ آپ پڑھ چکے ہیں نا آپ میرے ساتھ، تو الحمدللہ کانا یکونو اس کی دونوں گردان بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وما کانا، تو فعل ماضی سے پہلے دیکھیے ماں لگ گیا، ٹھیک ہے؟ تو کانا نہیں، وما اور نہیں، کانا تھا یا تھے، من المشرکین مشرکوں میں سے، وما کفر سلیمان، اب کفرا یہ آپ کو پتہ چل گیا، اور کانا میں بھی ہوا ہے اور کفرا میں بھی ہوا، ٹھیک ہے؟ سوری، کفرا کا فاعل آگے سلیمانو ہے، لیکن سلیمانو کو دیکھیے جو اس کا جو وما اور نہیں کفارہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فاعل دو طرح سے آتا ہے، یا تو ضمیر کی فارم میں یا پھر اسم ظاہر کی فارم میں، جیسے ابھی آپ کو اگزامپل دی، خلق اس نے پیدا کیا، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ جو سلیمانو ہے یہ اس کا فاعل ہے جو کہ اسم ظاہر ہے، تو آپ کہیں گے کفارہ اس کا فعل ہے اور سلیمانو اس کا فاعل ہے، اور نہیں ماں جو ہے وہ نہیں کے لیے آیا، یعنی کسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے۔ ما اکل الطعام، نہیں کھایا، نہیں اس نے کھایا الطعام کھانے کو، ٹھیک ہے؟ تو اکل الطعام، اکل الطعام، تو اس کا فاعل کا ہے اکلا کا ہوا،
اس نے کھایا، الطعام کھانے کو، کھانا، نہیں اس نے کھایا کھانا۔ وما جاء المدرس فی الفصل، وما اور نہیں جاء آیا، کون نہیں آیا؟ المدرس۔ اب اس کا فاعل کا ہے، ہوا ہے نہیں، المدرس، کیوں؟ کیونکہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور المدرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت جو ہے حالت رفع ہے، فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر کی شکل میں، تو آپ کہیں گے نہیں آیا مدرس یعنی ٹیچر، فی الفصل کلاس میں، کلاس میں، ٹھیک ہے، یہ متعلق ہے، فیل ہو جائے گا۔ وما شربت الماء البارد، اور وما اور نہیں شربتا، اب یہاں پہ دیکھیے شربتا، شریبا شریبا شریبو، شریبت شریبتا، شربنا شربتا، شربتا آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ وما اور نہیں تو نے پیا، تو نے پیا، الماء البارد، کون سا؟ ٹھنڈا پانی، الماء البارد ٹھنڈا پانی، الماء البارد کون سے ہو جائیں گے؟ یہ آپ کا جو ہو جائے گا، آپ کی جو ہے یہ مفعول بھی، وہ ہوا یہ کیا بھی ہو جائے گا؟ وہ منوط، اور الباردہ اس کی جسے کہا جائے نعت ہو جائے گی، صفت موصوف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ مزید اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں جو کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ الحمدللہ لی گئی ہیں۔ ما قرأ الاولاد درسهم، نہیں قرأ پڑھا، کس نے؟ اولاد، لڑکوں نے یا اولاد نے، درسهم اپنا سبق، اپنا سبق، تو ماں کیا ہے؟ نافیہ پیدا کر رہا ہے، قرأ اس کا فعل ہے، الاولاد اس کا فاعل ہے، درسا اس کا مفعول ہے، وہ ہوا مضاف بھی ہے، ہم مضاف الیہ، ٹھیک ہے، سیم اسی طرح آپ کرتی جائیے۔ ما سرق زید کتاب کان، ماں نہیں چوری، سرقہ چوری کرنا، زید نہیں چوری کی، زید نے کتاب کا تیری کتاب، تیری کتاب، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اتنی آسانی سے کر سکتے ہیں، سرقہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، کتاب اس کا مفعول بھی ہے، وہ ہوا مضاف بھی کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ ما نفعہ مالہ، ماں نہیں نفع، نہ ماں نہیں، نفع فائدہ دیا، نفع دیا، جو بھی کہہ لیں، نہیں نفع دیا اس کو، مالہ اس کے مال نے، مالہ اس کے مال نے، ماں نہیں نفع فائدہ دیا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کس نے؟ مالہ اس کے مال نے۔ ما رجع زید من المسجد، نہیں مسجد سے لوٹ کر، نہیں رجع لوٹا، زید من المسجد مسجد سے، تو کہنے کا مقصد ہے آپ اس کو آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ کہیں پہ جو ہے وہ اسم ظاہر کی شکل میں فاعل موجود ہے، اور کہیں جیسے تم اس کا فاعل ہے، قرأتم کے بعد القرآن اليوم اس کا مفعول ہے، الحمدللہ، تو کہنے کا مقصد ہے آپ اس کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ لیکن لاسٹ کی ایگزامپل ما قتلوہ وما صلبوہ، یہ قرآن کی آیت کا ہے کہ نہیں قتل کیا، نہیں انہوں نے قتل کیا ہو اس کو، وما اور نہیں صلبوہ نہیں سولی چڑھایا اسے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ آل عمران کی آیات تقریباً لگتی ہے مجھے، واللہ عالم، تو یہ وہیں پر آتا ہے نا، تو اب آپ دیکھیے انہوں نے، یہ اس کا فاعل ہے، تھرڈ پرسن ہے، ہم ہے، وہ جو ہے جو دونوں ضمیر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جسے کہا جائے مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے دونوں کی جگہ فعل ماضی سے پہلے نہیں کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ماں لگایا گیا، تو اس چیپٹر میں جو آپ کو بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کیا لگائیں گے؟ ماں لگائیں گے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح ایک لاسٹ میں دیکھ لیجئے کہ اگر جملہ فعلیہ میں سوالیہ میننگ پیدا کرنا ہے تو حمزہ لگاتے ہیں، حمزہ استفہام، حرف استفہام کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی اسماء استفہام کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے فتحت البابا، تو نے دروازہ کھولا، فتحت، اب آپ بنائیے فتح 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 فتحت فتحتا فتحنا فتحتا، ٹھیک ہے، تو فتحتا تو نے کھولا، البابا دروازہ، تو نے کھولا دروازہ، ٹھیک ہے نا، تو نے دروازہ کھولا یا تو نے کھولا دروازہ، اب اس کو ہم سوالیہ بنائیں گے، افتحت البابا، کیا تو نے دروازہ کھولا، تو آپ نے سمپل کیا کر دیا؟
حمزہ لگا دیا. اگر فعل ماضی کے اندر آپ کو کوشچننگ سوال یا استفہام یا مفہوم پیدا کرنا ہے تو کوشچن کا میننگ پیدا کرنا ہے تو حمزہ لگا دیتے جس کو حرف استفہام یا اسماء استفہام بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اقرأتن القرآن اليوم، کیا تم سب مؤنث نے آج قرآن پڑھا؟ تو یہ لگا دیا گیا. ٹھیک اس طرح لما ضربتہ، لما تو نے اسے کیوں مارا، لما کیوں، ضربتہ تو نے اس کو مارا، تو نے مارا ہو اسے. تو لما، اب یہ دیکھیے لما آپ نے پڑھا ہے نا، آپ کو اسماء استفہام یاد ہے نا، ہم نے جو 10 11 پڑھے تھے یاد ہے، من، متا، لما، یہ سب ہے الحمدللہ. متا رجع ابو کا من السوق، متا کہتے نا کب لوٹے، رجع لوٹے گا تیرا باپ من السوق بازار سے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو متا لگایا جملہ فعلیہ کے اندر کوشچن کا میننگ پیدا کرنے کے لیے، تو کبھی ہم اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں، کبھی حرف استفہام. من خلق یا زینب، کس نے من خلق، من کس نے خلق پیدا کیا تجھے، یا زینب، یا زینب. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمیں جملہ فعلیہ کے اندر سوالیہ میننگ کو پیدا کرنا ہے تو ہم یا تو حرف استفہام لگائیں گے یا اسماء استفہام لگائیں گے، اور یہ دونوں ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں. چلیے انشاءاللہ پریکٹس کی طرف چلتے ہیں اپنی. آج ہم نے سورۃ جسے کہا جائے اخلاص کو دیکھا ہے. الحمدللہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ انشاءاللہ اپنی پرانی پریکٹس کو بھی انشاءاللہ اس طرح دیکھ لیجیے گا. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. قل کیا ہے، امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، قال یقول سے ابھی آپ نے یہ کیا نہیں ہے. انشاءاللہ جب ہم ایک اور اس پہ جائیں گے آگے انشاءاللہ ڈویژن پہ، تو پھر میں آپ کو اس کو بتاؤں گی کہ یہ قال یقول کیسے بنا اور اس سے قل کیسے بنا. ٹھیک ہے، یہ امر کا صیغہ ہے بس. ٹھیک ہے، واحد مذکر کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ قولن آتا ہے. ٹھیک ہے، کہنا آپ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں، ہوا یہ کون سی ضمیر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. ہوا ضمیر کیوں آتی ہے الگ سے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے. ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہوا کو ہٹا دیتے اور کہتے تھے قل اللہ احد. ٹھیک ہے، یا پھر قل اللہ الاحد بھی پڑھا جا سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے. لیکن ہوا ضمیر کیوں لائی گئی، مرفوع منفصل ضمیر کیوں لائی جاتی ہے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس بات پہ سٹریس دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہی اللہ ایک ہے، وہی وہ جو اللہ ہے نا سبحانہ و تعالی وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس میں دیکھیے ہوا ضمیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو ہر لحاظ سے پہچانیے. پہلے آپ اس کو نام دیجئے کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. ٹھیک ہے، اللہ احد اللہ کی صفت آگے دونوں. اگر آپ غور سے دیکھیں اللہ جو ہے احد ایک ہے، ایک ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ جو ہے ایک ہے. اب آپ اس کو اللہ ورڈ اللہ کو پوری انالیسس کہہ رہے ہیں، اسم میں فعل ہے، حرف ہے، واحد ہے، جمع تثنیہ ہے، پھر اس کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری آپ ڈیٹیل کرتے جائیں. پھر اسی طرح آپ مطلب جو اس کا مطلب ہو جائیں، اس میں جائیں کہ یہ معرفہ ہے نکرہ ہے، نہ معرفہ ہے تو کون سی کیٹیگری ہے. احد پہ بھی سیم اسی طرح آپ کرتے جائیں. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو الحمدللہ ہر چیز سمجھ آئے گی. احد پہ بھی جیسے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل کرنی سکھائی ہے، اس سے میں فعل ہے، حرف ہے، کیسے پہچانا، پھر آپ پہچان کے بعد کیا ہے، واحد ہے، تسنیہ، جمع، اعراب کیا ہے، پھر آپ اس میں جائیے مذکر ہے، مؤنث ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، سب پہ جاتے جائیے، معرفہ نکرہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت آ گئی الصمد، اللہ کا صفاتی نام ہے نا الحمدللہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے. اللہ جو ہے وہ کیا ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. وہ ہستی جس کی طرف انسان اپنی حاجتوں کے لیے جاتا ہے، اپنی مصیبتوں میں، اپنے تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے نا. تو اللہ تو بے نیاز ہے، بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ٹھیک ہے، اصل میں لم جو ہے وہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ نا جب لم، لما اس طرح کی چیزیں آتی ہیں فعل مضارع
جب بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس کو مجزوم کر دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ یلیدو تھا، یلد کیوں ہوا؟ لم کی وجہ سے، لیکن ابھی چونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، لیٹر آن میں آپ کو بتاؤں گی، ولدا یلدو سے یلد بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مصدر آتا ہے ولادتن، ولادتن اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، جننا، ٹھیک ہے۔ لم کی وجہ سے جسے کہا جائے دال پہ جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یولد، اگین واؤ حرف کا، حرف عطف کا ہے، سیم وہی لم یولد، سیم اسی طرح ولدا یلدو سے لدو گیا، مصدر ولادتن اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے، جننے کے میننگ میں۔ آگے دیکھیے ولم یکن لہو کفوا احد، واؤ عطف کا ہے، لم اگین، لم یکن اصل میں کیا تھا؟ کانا یکون سے، کانا یکون سے یکن بن گیا لم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے۔ تو ابھی آپ نے چونکہ فعل ناقص کیے نہیں ہیں، انشاءاللہ جب ہم فعل ناقص مضارع کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس کا جو مصدر ہے وہ کونن آتا ہے، کانا یکون، کونن اس کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ لہو، لہو کو تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں گے تو یہ اصل میں یہ لام جو ہے یہ لام وہ ہے حروف کیا کہتے ہیں، حروف جارہ، حرف جارہ جو آپ نے پڑھا نا، لیکن میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ جب یہ جو لی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں للہ ہے نا، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، للمشرکین مشرکین کے لیے، تو کہنے کا مقصد ہے یہ لی ہوتا ہے، لیکن جب یہ اسم سے پہلے سوری ضمائر سے پہلے لگتا ہے تو لام پہ فتح آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، جار مجرور ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور ہو کو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیٹیگرائز کریں گے، ہو ہما ہم، تو اب آپ دیکھیں گے کس سے جڑا ہوا ہے، اسم سے جڑا ہوا ہے، فعل سے جڑا ہوا ہے، ہر حرف سے اٹیچ ہے، کس سے اٹیچ ہے؟ جس سے اٹیچ ہو کے آپ نام دے دیں گے۔ ہو سے پہلے اگر ورب اٹیچ ہے جیسے نصرہ یا ضربہ تو آپ کہیں گے منصوب متصل، جسے کہا جائے آپ کے نام دے دیں گے۔ لیکن اگر ہو سے پہلے اسم جڑا ہوا ہے جیسے آپ کہتے ہیں رب ہو تو آپ کہیں گے یہ مجرور متصل ہے بالاضافت، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر جیسے من ہو، لہو، تو آپ کہیں گے کہ مجرور جسے کہا جائے متصل ہے لیکن با حرف جر ہے۔ کفون، اللہ اکبر، تو کفون کو دیکھیے، اچھا یہ ہو کا جو مرجع ہے نا وہی اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کا کفون یعنی مرتبے میں برابر ہمسر میں آپ پورا اس کو انالیسس کریں گے۔ کفون اسم میں فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، کیسے پہچانا، کیا اس کی کیٹیگری ہے، اور سیم آخر کو بھی نا اس کا اعراب کیا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ جب آپ اس کو پورا کرتے جائیں گے اور سارے سٹیپس کو کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہے، جو بہنیں ٹیسٹ دینا چاہ رہی ہیں، جو بہنیں نہیں آئی ہیں، خیر اوکے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے گروپ میں لکھ دیجیے گا، یا انشاءاللہ جو بھی ایڈمن ہے ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا، تو ہم انشاءاللہ آپ کا ہوپفلی ہو سکتا ہے کہ فرائیڈے کے دن آپ کا ٹیسٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ آسان سا ٹیسٹ ہے، آپ ٹیسٹ دیں گے، کوئی نمبر نہیں ہے، اصل نمبر اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھنے، جو آپ نے اتنا ٹائم دیا اسما کو کمپلیٹ کیا ڈیٹیل میں، آج بھی آپ کا تھوڑا اسما کا ریوائز ہو گیا، انشاءاللہ آپ اس پر کوشش کریے گا کہ آپ کو جو ہوم ورک میں نے آج دیا ہے، ساتھ ساتھ جو بہنیں اگر کسی وجہ سے اس میں نہیں کر پائی ہیں اسما کو، تو وہ انشاءاللہ افعال سے کنٹینیو کر لیں، ان کو سمجھ آ جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے انشاءاللہ سسٹر شبینہ سسٹر افشا بتا دیں گے کس دن ہم انشاءاللہ ہے، تو وہ آپ کو گروپ میں یا پرائیویٹ آپ ان کو میسج کر دیں تو وہ انشاءاللہ بتا دیں گے کس وقت ہے کس دن ہے نا۔ ویسے اسی ویک ہوگا انشاءاللہ، یعنی ہم ٹیوزڈے اپنی کلاس کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ، اس ویک میں کسی ہو سکتا ہے مے بی فرائیڈے نا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو میسج کر لیں جو بھی آپ لوگ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، اللهم امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
نہیں نہیں انشاءاللہ آج نہیں ہے، انشاءاللہ کیونکہ آج آپ کی کلاس ہو گئی ہے تو انشاءاللہ کیونکہ وہ کلاس میں ویسے ہوگا نا آپ کا ٹیسٹ، جیسے زوم پہ کھول دیا جائے گا تو جو بہنیں ٹیسٹ دیں گی تو وہ زوم پہ انشاءاللہ سسٹر افشاں آپ کو میسج کر کے بتا دیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔